ثم بعثناکم، یہ ادھر سے ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلو آواز میری تو ویسے پہنچ جاتی ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اٹھایا تم کو تمہارے مرنے کے بعد، تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ وہی کچھ اشارہ باسنا، ہم نے اٹھایا۔ یہ کون سا باب ہے؟ کو بتائے گا باسنا کیوں بھی تنہا؟ باسا یا باسو، بات کون سا ہے؟ باسا یا باسو، باسن اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا، کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا۔ تو پھر اس طرح یہ دونوں معنوں میں ہی آتا، بھیجنے کے معنی میں الگ سے بھی آتا اور اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس مفہوم میں جی پیدا کرنے میں نہیں آتا، بھیجنے کے معنی میں آتا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آتا نا یا اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے بھیجا کوا، وہ زمین کریدتا تھا۔ تو یہ بھیجنے کے معنی میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا، وہاں اٹھانے کے معنی میں ہے۔ تو الگ سے بھی آتا ہے کسی کو بھیجنا یا اٹھانا، یا کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا، ان معنوں میں ہی آتا ہے۔ سمجھ لگ گئی؟ تو ثم بعثناکم یہاں کیا ترجمہ کریں کہ ہم نے بھیجا تم کو، ہم نے تم کو اٹھایا، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، مطلب زندہ کیا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ ہم تیری بات کیسے مان لیں، تو کہتا کہ اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ میرے ساتھ بات کرتا، جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں۔ پیچھے پڑا تھا نا حتی نر اللہ جہرا۔ تو اب وہاں چلے گئے تو ایسے اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی آئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ وہ پیچھے میں جاؤں گا تو وہ تو کہیں گے کہ یہ سارے ہمارے بندے قتل کر کے آ گیا، تو ان کو اٹھا دے، زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا قانون تھا اللہ کا کہ زندہ کرنا۔ آپ کے آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اللہ نے یہ قانون بند کر دیا زندہ کرنے والا، آپ قیامت کو ہی اٹھائیں گے۔ آپ کو کہے کہ ہمارے بابے نے فلانا بندہ زندہ کر دیا، وہ فلاں بابے نے قبر سے نکال دیا، وہ مولوی بیان کرتے ہیں وہ ڈھولکی بجاتا ہوا ہی باہر قبر سے آ گیا، سرنگی بجاتا ہوا آ گیا، ساری گپیں، کوئی نہیں نکل سکتا، قانون بند ہو گیا یہ اٹھانے والا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم کو زندہ کیا، اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غللا یغلل تغلیلا، کسی چیز کا سایہ کرنا۔ غمام اسم ذات بادل کو کہتے ہیں، غمہ یغمو اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، کسی کو غمگین کرنا، کسی کو چھپانا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب مچھلی، ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ غم تو یہ چھپانے کے معنی میں ہے، اس کی خوشی چھپا لیتا ہے، غم آتا ہے تو خوشی، راحت جو ہے نا فرحت چھپ جاتی ہے۔ تو بادل جب آ جاتے ہیں تو سورج چھپ جاتا ہے، غمام بادلوں کو کہتے ہیں۔ ہم نے سایہ ظلل یظلل تظلیلا، کسی چیز کا سایہ کرنا۔ غلۃ غلل، جس چیز کا سایہ کیا جائے، سائبان، درخت کا سایہ ہو یا سائبان بادلوں کا، اس کو ظلہ کہتے ہیں۔ ہم نے سایہ کیا، غللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمام۔ وہ دیکھیں کتنی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، انہوں نے کہا موسیٰ دھوپ لگتی ہے، اللہ سے دعا کرو تو اللہ، انہوں نے کہا موسیٰ یا اللہ ان کو تو دھوپ لگتی ہے، اللہ نے بادلوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ ہمیشہ ان کے اوپر دھوپ، سورج چھپا رہتا، سایہ رہتا۔
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا. انزلہ ینزلو کیا معنی ہوتا ہے؟ نازل کرنا. نزلہ ینزلو تنزیلا، پے در پہ نازل کرنا. قرآن کے بارے میں آتا نا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نزلنا اتارا. نازلہ ینزلو اس کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا، اترنا. وہ اترا، نازلہ وہ اترا. انزلہ اس نے اتارا، نزلہ اس نے پے در پہ اتارا. سمجھ لگی؟ علیکم تیرے اوپر، سب کے اوپر. المنا، منا یمنو کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان کے اندر، انہی کے اندر سے رسول بھیجا. تو یہ اب وہ صحرائے سینا میں تھے، باہر جنگل میں، کھانے پینے کو تو کچھ نہیں تھا، بھوک لگتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من سلوا. احسان یہاں بھی احسان کے معنی میں احسان کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو من ایک جیسے درختوں کو آپ نے دیکھا بارشوں کے موسم میں گوند سی لگ جاتی ہے، اس طرح کی ہوتی میٹھی، وہ کھا لیتے. شبنم کی طرح نیچے دانے دار کوئی چیز گرتی، وہ کھا لیتے. خود بخود زمین سے کوئی چیز کھانے والی اگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القمۃ من المن، وہ جو کھمبی ہے نا، کھمبی دیکھی ہے، وہ صحرا سے ایسے سفید رنگ کی اگتی ہے، یہ پانڈا سے اب ملتی بھی ہے. آپ نے فرمایا یہ من میں سے ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر من نازل ہوا تھا نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اس میں سے ہے ایک. یہ ابھی بھی مل رہی ہے، پانڈا سے ملتی ہے، یہ من میں سے ہے. آپ نے فرمایا اس کا پانی آنکھوں کے لیے مفید ہے، آنکھیں درد کرتی ہیں، آنکھیں خراب ہیں، وہ کھمبی کا مشروم کا پانی نکال کے ڈالیں تو اللہ شفا دے دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ من میں سے بچا ہوا آج تک اللہ دکھا رہا ہے. وہ کوئی اس کو کاشت نہیں کرتا، خود ہی اترتی ہے. تو والسلویٰ، یہ بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا چھوٹا سا، وہ ایسے بھاگتے پھرتے، وہ پکڑتے اور بھونتے اور کھاتے. اب میٹھی چیزیں بھی اور بٹیر بھی بنے بنائے ان کا من مل رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات تھی، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اللہ کی نعمتیں تھی ان کے اوپر. فرمایا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من اور سلویٰ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. طیب کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ. سگریٹ بھی طیب ہے؟ وہ تو طیب نہیں ہے نا. کیسے پتا کہ طیب نہیں ہے؟ کئی چیزیں فطرت سے پتہ چل جاتی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں سر ننگے بازار میں پھرتی ہو نا، ادھر سے اذان شروع ہو جائے تو جلدی جلدی سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں. یہ فطرت ہے، ان کو مجبور کرتی ہے، فطرت مجبور کرتی ہے کہ اذان ہو گیا. اب چاہیے ہمیشہ ہی سر پہ دوپٹہ رکھے، لیکن فطرت ایسے مجبور کرتی ہے کہ اب اذان اللہ کی نمائندہ بلا رہا ہے تو سر ڈھانپ لیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ویسے پینٹ ٹخنوں کے نیچے پاؤں میں پھنسی ہوتی ہے، دروازے میں کھڑے ہو کے اس کو فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ فطرت مجبور کرتی ہے، یہ گناہ ہے نیچے کرنا. اب میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں تو یہ گناہ چھوڑ دوں، تو وہ گناہ صرف مسجد میں نہیں چھوڑنا، ہمیشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا ما اسفل من الکعبین ففی النار، فرمایا جہنم میں ہوگا. تو یہ مفت کا گناہ ہے، مفت کا کچھ نہیں حاصل ہوتا. چوری کر کے گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز لیتا ہے، زانی بھی کوئی مزہ لیتا ہے، لیکن یہ جو ٹخنوں سے نیچے، اتنا ٹخنوں سے نیچے ہو گیا تو گناہ ہو گیا، اتنا ٹخنوں سے اوپر ہو گیا تو سنت کے مطابق ثواب ہو گیا. جو بندہ اتنا کپڑا قربان نہیں کر سکتا وہ جان قربان کب کرے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو یہ عجیب بات ہے کہ غلامی میں موت قبول ہے، زندگی غلامی میں قبول نہیں ہے. چاہیے تو زندگی غلامی میں گزرے. آپ کی اطاعت ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی. آپ کی نافرمانی نہ ہو. لیکن یہ کہتے ہیں مر جائیں گے لیکن عمل نہیں کرنا، مر جائیں گے آپ کے لیے، عمل نہیں. تو
خبیث چیزوں سے بچنا ہے. یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ نسوار، یہ ساری خبیث چیزیں ہیں. اب یہ دیکھ لیں سگریٹ والے جہاں پینٹ فولڈ کرتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے سگریٹ کی ڈبی بھی نکال کے جوتے میں رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی نا، وہ ساتھ نہیں لے کے جاتے، وہ بھی جوتے میں رکھ دیتے ہیں. ان کو پتا کہ یہ طیب نہیں ہے، جوتے میں رکھ جاتے ہیں. اور پانی کا گلاس کوئی حمام میں باتھ روم میں جا کے نہیں پیتا، سگریٹ وہاں جا کے بھی پیتے ہیں نا، دھواں نکل رہا ہوتا حمام سے بھی. اس سے ثابت ہوتا ہے یہ طیب نہیں ہے، یہ خبیث ہے. جو طیب ہوتی ہے اس کے کھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ یا غلام، بسم اللہ پڑھے. دودھ پینا، پانی پینا، کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے. سگریٹ پینے والا جب سگریٹ لگا کے کش لگاتا بسم اللہ پڑھتا نہیں پڑھتا. اس کا مطلب یہ طیب ہے. جب کھانا ختم کرنا ہے تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. سگریٹ کی ڈبی جب ختم ہوتی تو پڑھتا الحمدللہ نہیں پڑھتا. اس سے ثابت ہوتا ہے یہ طیب نہیں ہے. یہ دو لوگوں کو بتائیں کہ یہ طیب نہیں ہے، یہ خبیث ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. اور پھر یہ سمیل آتی منہ سے، سمیل آتی. تھوم پیاز حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کھا لے مسجد میں نہ آئے، مسجد سے دور رہے. سمیل آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب حق رزق حلال ہے، وہ کھا گیا، اپنے فرمایا مسجد میں نہ آئے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ سگریٹ سے سمیل آتی کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. تو پھر یہ بدبو. وہ آگے سے نا کہتے ہیں ہم لیچیاں کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مفسر بھی ہیں، ہم لیچی کھا لیتے ہیں. حقہ پینے والے سے بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمباکو کے اوپر لیچی رکھ لیتے ہیں. اللہ کے بندے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ سمیل آتی ہے، منہ گندا ہوتا ہے. اسی منہ سے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے. اور گندے برتن میں یہ گندا ہوا، آپ اس میں پانی نہیں پیئیں گے، پیئیں گے نہیں پیئیں گے. گندے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھیں گے. ذکر کرنا ہے تو اس کو صاف رکھنا چاہیے. تو کیا چیزیں قلوب من طیبات، پاکیزہ چیزیں، خبیث نہیں. جو سگریٹ پی رہا ناراض نہ ہو جائے، غور کرے کہ یار واقعی یہ چیزیں ٹھیک نہیں. ما رزقناکم، رازا کا باب کون سا؟ رازا کا یرزو کو، رازا کا یرزو کو. وہ بچہ کدھر ہے جس نے فعلا پڑھی تھی؟ فعلا کی گردن آپ نے سنائی تھی نا، کھڑے ہو. اب رازا کا کی ایسے پڑھے، رازا کا کی گردن، رازا کا، رازا کا، رازا کو، رازا کا، رازا قط، رازا کا تار، رزقنا. وہی ہے فعلا، فعلا. اس لیے ایک یاد ہوگی ساری یاد ہو جاتی ہے. رازا کا، رازا کا، رازا کو، رازا کا، رازا کا تار، رزقنا، رزقتا، رزقتما، رزقتم، رزقتی، رزقتما، رزقتنا، رزقتم، رزقنا، رزقنا، ہم نے رزق دیا، کم، تم کو. وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر. کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ پہ ظلم کرے گا، اپنے آپ پہ کرے گا، اپنے آپ کو دوزخ کے لیے تیار کر رہا ہے. اللہ کا کیا کرے گا؟ 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے روزانہ. جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اللہ میں ہماری عبادت کا محتاج ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے کا اللہ محتاج ہے. اب سجدے میں بھی سوچتے رہتے ہیں یار وہ میری گاڑی کی چابی گھر رہ گئی. سجدے میں بھی ہمارے خیالات ہی ہوتے ہیں نا. اللہ جانتا ہے. نماز کے بعد پوچھ رہے نا قاری صاحب نے دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، تو شاید 10 بندوں کو یاد ہو، باقی 80 بندے وہ گھر کا ہی سوچتے رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے بھی. اللہ کو اس نماز کا محتاج ہے. ہم نے اگر پڑھنی ہے تو اپنے لیے، رونا ہے تو اپنے لیے. اللہ کا کیا؟ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. تو انہوں نے نافرمانی کر کے اللہ کے اوپر کوئی ظلم کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا. وما ظلموا، نافرمان نہیں ظلم کیا انہوں نے. غلامہ کیا نام کیا آپ کا بچے؟ حسنین، ماشاء اللہ. یہ ظالمہ، ظالمہ، آگے ظالمو، ظالمت، ظالمتا، ظلمنا، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتنا، ظلمتو، ظلمنا. وہ ایک میں نے کتنی بار کہا ایک یاد کر لو، باقی ساری آپ کو عربی آ جائے گی. وہ جب باپ بدلیں گے اس کا ایک کر لینا. نہیں ظلم ماں بھی ایڈ ہو جاتا ہے، ماں ظلمنا.
ابھی پڑھا, ہاں ابھی نافیہ ما نافیہ پڑھا. ما ظلموا, نہیں ظلم کیا انہوں نے, نہ ہمارے اوپر تو ظلم نہیں کیا, ولیکن لیکن تو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, لیکن کانو انفسہم یظلمون, تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے. یظلمون فعل مضارع ہے, ظالم یظلمون, یظلم کا حال اور استقبال دو معنوں میں آتا نا, وہ کرتا ہے یا کرے گا. یظلم یظلمان یظلمون, یظلم یظلمان, اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے. ظالم یظلمون. وَإِذْ قُلْنَا, پڑھ لے آگے. ہمارا کیا بزرگ آ گئے ہیں, وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہا آپ نے, نہیں ہم نے, آپ نے نہیں ترجمہ کرنا, ہم نے کیا, کس چیز کا ترجمہ ہم نے؟ ماشاءاللہ, اب تو آپ کو آنے لگ گیا نا ترجمہ, خود آنے لگ گیا. اگر میں غلطی بھی کروں تو آپ سمجھ جاتے ہیں غلط ہو گیا. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہا ہم نے, قُلْتُ قُلْنَا, قُلْتَ قُلْتُمَا قُلْتُمْ قُلْتِ قُلْتُمَا قُلْتُنَّا قُلْتُ, بات وہی ہے, آپ نے یاد کرنی ہے, پھر آپ کو آتی جائے گی. جب کہا ہم نے, ادخلوا, داخلہ یدخلوا, باب کیا ہے, داخلہ. جب بھی میں کہتا ہوں باب ایسے یاد کرنا ہے, ایک صیغہ ماضی کا ایک مضارع کا. داخلہ یدخلوا, ناصرہ ینصر کے وزن پہ آئے گا, داخلہ یدخلوا. ادخلوا کون سا فعل ہے؟ امر. شاباش, امر. ادخلوا, داخل ہو جاؤ. ہذہ القریۃ, اس بستی میں. فکلوا, یہ کون سا فعل ہے طلحہ؟ یہ بھی امر ہے. کلو, کھاؤ. منہا, اس میں سے. حیثو, جہاں سے. شئتم, تم چاہو. شاء یشاء, چاہنا, خواہش کرنا. اس کے اسم صفت بھی ہے, شیء, کوئی چیز جس کے جان پہچان والی چیز. شاء یشاء, باب کون سا؟ شاء یشاء. شئتم, جو تم چاہو. میں اس بستی میں سے جو دل کرتا کھاؤ پیو. راگادن, راگادہ مطلب آسودہ حال ہونا, کھلا, آزادی کے ساتھ. وَادْخُلُوا, اب یہ کون سا باب ہے؟ بر پڑھا نا پیچھے, داخلہ یدخلوا. 10% آگے نئے الفاظ آئیں گے, باقی وہی آئیں گے. بس آپ نے وہ 10% یاد کرنے ہیں, باقی وہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. وَادْخُلُوا, اور داخل ہو جاؤ. البابا, باب کیسے کہتے ہیں؟ دروازے میں داخل ہو جاؤ, دروازے. سجدن, کون سا باب ہے؟ کیا بات ہے, سجدہ. یہ دیکھ لیں آپ کے شگرد نے باب بنا دیا, سجدہ, یہ سجد. یہ نہیں ہے, یہ ساجدہ یسجد, ساجدہ, یہ سجدہ, ساجدہ یسجد, سجودن, ساجدن, سجودن, یہ اسم فاعل اس طرح آتے ہیں. ساجدن بھی آتا ہے, سجودن بھی آتا ہے, سجدن بھی آتا ہے. آپ اکثر تفعیل باب کہتے ہیں, وہ میں کہہ دیا تو آپ نے ادھر کہا نا, یہ ادھر بنتا نہیں تھا. یہ اسم فاعل ہی ہے, سجودن, سجدہ, یہ قرآن میں بار بار آئے گا. یہ فاعل ہے. ہاں یہ فاعل ہے, اس وزن پہ بھی آتا فاعل. داخل ہو جاؤ تم اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, سجدہ کرنے والے. وقولوا, اور کہو. حطۃ, اب بخشش مانگتے ہیں. حطۃ کا مطلب, اب بنی, جب وہ پہلی تو بات ہے کہ وہ فلسطین میں, شام میں, جب ان کو کہا کہ ادھر جہاد کرو, تو انہوں نے کہا فاذا بنتا ربو کا فقات نا ہا ہونا قائد, موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے کرو, ہم نہیں کرتے, ہم تو یہ بیٹھے. وہ بڑی دلیر قوم ہے, تو بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ ہارون وہاں فوت ہو گئے, سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. غالباً یوشع بن نون کے وقت یہ پھر فتح ہوا. پھر ان کو کہا کہ اب جو ہے نا شکرانے کے طور پہ, اب آپ کو جب فتح, دیکھیں نا ہمارے
علاقوں میں جب کوئی خوشی ملتی ہے، شادی کر لیتے ہیں، الیکشن جیت جاتے ہیں، تو سیدھے جا کے بابے کی قبر پہ چادر ڈالتے ہیں، ایسے ہی نا، بابا جی تسی جتایا مینوں، یہ تیرا کام ہی تیرا، وہاں جا کے دیکھ دیتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ فتح ہو گئی ہے تو داخل ہو سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ ایسے اپنی اونٹنی پہ ایسے سر جھکا ہوا تھا، حدیث میں آتا آپ کی داڑھی اونٹنی کے کجاوے کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی، ایسے نیچے کو۔ اللہ کے آگے جھکتا ہے جب بندہ اللہ کو خوشی دیتا ہے، وہ جتنا اللہ خوشی دے، جتنی نعمتیں دے، اتنا کیا کرنا چاہیے؟ وہ پھلدار درخت کو دیکھ لیں، مالٹا لے لیں، کنو لے لیں، جتنا زیادہ پھل لگتا ہے اتنا زیادہ جھکتا جاتا ہے۔ جو شاخیں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں لگتا، دیکھا کہ جو سیدھی شاخیں درمیان میں ہوتی ہیں، سرو کے بوٹے کے کچھ لگا، عمران خان کی طرح کر کے کھڑا رہتا ہے، لگتا کچھ نہیں اس کو۔ تو جتنا اللہ نعمتیں دے اتنا اس کے آگے جھکنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھی اخلاق پیار سے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ تکبر کرے، میں نے جو پیسہ میرے پاس آ گیا، میرے پاس دولت آ گئی ہے، یہ تو اللہ کبھی دے کے آزماتا، کبھی لے کے آزماتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن جب اللہ دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا تم نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور کہو کہ ہم بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم، ہم تم کو معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری غلطیاں، فسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ تو انہوں نے آگے پھر پڑھیں گے اس قول کو بدل دیا، پھر کیسے داخل ہوئے، سجدہ کرتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ وہ نافرمانی قوم تھی، نافرمانی کرنے کے پر تلے ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ تو ایک دفعہ میں جلدی جلدی پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمے کی سمجھ آ جائے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اٹھایا تم کو تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، شاکرا یشکرو، تشکرون شاکرا، کلہا کون سا باب ہے؟ شاکرا ششکرو، تاکہ تم شکر کرنے والے بنے۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے اتارا نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلویٰ، کلوا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا۔ راجا کا یرزقوں کا معنی دینا ہی ہوتا ہے، رزق بھی ہم کر لیتے ہیں، رزق جو دیا، لیکن اصل معنی کا دینا ہی ہوتا ہے، رزق دینا، دولت دینا، پیسہ دینا، جو بھی دینا۔ اللہ مرزقنا شہادتاً، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ہمیں شہادت دے، تو اس کا معنی دینا ہی ہے، جو ہم نے دیا تم کو۔ وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فکلوا، بس کھاؤ، منها، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، کھلا، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور کہو کہ ہم بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، خطیئۃ کی جمع خطیئات، خطایا اسم ذات ہے، خطیئت، خطا یخطا کا معنی ہوتا ہے غلطی کرنا، خطا یا غلطی کرنا، خطیئۃ کی جمع خطیات، خطایا، خطائیں، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے خطائیں، غلطیاں۔ اور اسی طرح ہم زیادہ یزیدو، سنزید کا باب کون سا ہے؟ زیادہ یزید، ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ کون سا باب ہے؟ زیادہ یزید، فحل من مزید، جہنم کہے گی نا فحل من مزید، کوئی اور بھی ہے، تو ہماری زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ دے بھی تھوڑا سا، مزید دے بھی، ہماری زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ لو جی،